دوستو آج آپ کے ساتھ ایک بڑے ہی اپنے سائنس کے بادشاہ ان کے بچپن کی کہانی شیئر کروں گا کہ وہ بچپن میں کس طرح تھے اور پھر بعد میں کیسے سائنس کے بادشاہ بنے۔ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک سے بولنے سے بھی قاصر تھے۔ اپنے اکیلے پن کی عادت کی وجہ سے ان کا کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ بچپن ہی سے چاند تاروں میں کھوئے رہتے تھے اور ان ہی کے بارے میں ان کے سوال ہوتے تھے۔ تو دوستو اس سے پہلے کہ کہانی کو میں ذرا آگے شروع کروں، تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پہ اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن پریس کر رہے ہیں۔ تو دوستو کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی کچھ اس طرح ہے کہ دنیا کی کوئی ایجاد کسی بڑی سوچ کے بغیر ناممکن ہے۔ دنیا کی کوئی ایجاد کسی بڑی سوچ کے بغیر ناممکن ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ 4 جنوری 1643 انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ وہ پیدائش کے بعد انتہائی کمزور اور بیمار رہے۔ ان کی پیدائش کے 3 سال بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اور ان کو ان کے دادا دادی کے پاس چھوڑ دیا۔ وہ ٹھیک سے بولنے سے قاصر تھے۔ اپنے اکیلے پن کی عادت کی وجہ سے ان کا کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ بچپن ہی سے چاند تاروں کی باتیں کرتے تھے اور ان کے بارے میں ہی سوال کرتے تھے۔ اپنے بولنے کی معذوری کی وجہ سے انہوں نے 12 سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ لیا۔ نارمل روٹین میں بچے 4-5 سال میں داخل ہو جاتے ہیں، تو یہ ذرا معذور تھے اور کچھ ذہنی طور پہ بچپن میں، تو 12 سال کی عمر میں داخلہ لیتے ہیں۔ اسکول میں پڑھائی میں کمزور ہونے کی وجہ سے ان کا بہت مذاق اڑایا جاتا تھا۔ آخر ایک دن ان کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر جب اسکول سے نکال دیا جاتا ہے، انہی دنوں میں ان کے جو سوتیلے باپ تھے تو ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ان کی ڈیتھ ہونے کے بعد ان کو دوبارہ اپنی والدہ کے پاس رہنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر وہاں سے وہ ایک نئے اسکول میں داخل ہوتے ہیں اور اس عزم کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں نالائق نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنے دل میں اس نے یہ سوچا، اس نے یہ عزم کیا، یہ عہد کیا کہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں نالائق نہیں ہوں۔ تو انہوں نے شروع میں پڑھائی میں بہت دل لگایا، بہت شوق کیا، بہت شوق سے محنت کی اور انہوں نے مقصد ہے کہ جلد ہی جو ہے نا ذہین طلبہ کی جو ہے نا لسٹ میں وہ آ گئے۔ پھر داخلہ جو ہے نا اس کے بعد کالج میں ہو جاتا ہے، اور جہاں جب کالج میں ہو جاتا ہے تو وہاں پہ وہ جو امیر لڑکے ہوتے ہیں ان کے کام ذاتی کوئی کام وغیرہ کر کے اپنی فیسیں پوری کرتے ہیں۔ تو یہ ذرا غور سے سنتے جائیے، یہ اپنے وقت کا ایک بادشاہ ہے، سائنسدان، اس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے۔ تو یہ اپنی فیسیں پوری کرنے کے لیے جو ہے نا ان دوستوں سے ہیلپ لیتا ہے، ان کے ذاتی کام شام کرتا ہے، لیکن آخرکار جلد ہی اپنی ذہانت کی وجہ سے اس کو کالج کی طرف سے اسکالرشپ مل جاتی ہے۔ پھر اسی کالج میں رہتے ہوئے انہوں نے ریاضی کے قوانین بنانے شروع کر دیے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا اس سے پہلے کہ وہ گریجویشن کرتے اور آگے جاتے اور اس مقصد ہے کہ میدان میں دنیا میں اترتے اور بہت ترقی کرتے، ہوا کیا کہ لندن میں ایک جو ہے نا وبا آئی اور اس کے بعد وہ جیسے آج کل کرونا آئی ہوئی ہے، تو وہ مقصد ان کو گھر میں بیٹھنا پڑ گیا۔ جب گھر میں بیٹھ گئے تو انہوں نے گھر میں بیٹھ کر بھی محنت کی، گھر پہ بیٹھ کر بھی انہوں نے محنت کی، اور اس کے بعد انہوں نے حرکت اور گریوٹی کے جو قوانین تھے ان پر جو ہے نا مقصد ریسرچ کرنا شروع کر دی اور محنت کرنا شروع کر دی۔ اور آخر اس دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک ضدی، ایک کمزور اور نالائق اور پاگل کہلوانے والا بچہ، جس کو لوگ پاگل کہتے تھے، جسے اسکول سے بھی نکال دیا گیا تھا، کیسے سائنس کی دنیا کا بادشاہ بنا۔ اپنی سوچوں اور ذہانت سے دنیا میں انقلاب لانے والا نیوٹن، نام کیا تھا؟ نیوٹن۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو تھوڑا سا بھی پڑھا ہوا اور اس نے نام نہ سنا ہو۔ تو نیوٹن جو ہے، نیوٹن کے جو قانون ہیں اور قانون اور سائنس کا استعمال اس نے اس حساب سے کیا کہ آج بھی سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک اس کے قوانین سے ہیلپ لی جاتی ہے اور استعمال کیے جاتے ہیں۔ اپنے فارمولے سے دنیا کو بدلنے والے نیوٹن 20 مارچ 1727 کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اس کے بعد ابھی میں آپ کو 2 خاص باتیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرے خیال سے دنیا کا ہر تعلیم یافتہ شخص نیوٹن کے نام سے ضرور واقف ہوگا، لیکن بہت کم لوگ ان کے بچپن اور مشکلات کو جانتے ہوں گے جو انہوں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے برداشت کی۔ لیکن اگر آپ یا آپ کا بچہ آج نالائق ہے، آپ یا آپ کا بچہ اگر آج نالائق ہیں یا کمزور ہیں، تو برائے مہربانی اسے لیبل مت دیجیے، ان پہ لیبل مت لگائیے کہ آپ نالائق ہو یہ وہ، اور یہ لیبل آگے چل کے اگر پکے ہو جائیں تو انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتے ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ کل اس بندے نے، اس بچے نے یا آپ نے ہی کوئی بہت بڑے شخص بننا ہو، لیکن اگر اس آپ کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ تو کر نہیں سکتا، یہ تو مطلب ہے کہ نالائق ہے، پاگل ہے، فلانا ہے، مقصد ایک کند ذہن ہے، سست ہے، تو یہ لیبل اگر لگ جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کی صلاحیتوں کو کمزور کرتا ہے. لہٰذا لیبل سے بچیں، اپنے بچوں پر بھی لیبل نہ لگائیں، اور آپ کے اوپر اگر کوئی لگا رہا ہے تو اس سے بھی بچیں. جو لگا رہا ہے وہ آپ کا دشمن ہے. اگر آپ کے پاس دینے کے لیے حوصلہ اور شاباش نہیں ہے، آپ کے پاس دینے کے لیے حوصلہ اور شاباش نہیں ہے تو اپنی تنقید اور طنز بھی سنبھال کے رکھیے. اس دنیا کو بلند حوصلہ لوگوں کی بہت ضرورت ہے. تاریخ گواہ ہے کہ بڑے لوگ دنیا کو دینے والے تھے. تاریخ گواہ ہے کہ بڑے لوگ دنیا کو دینے والے تھے، نہ کہ دنیا سے لینے والے. تو اس میسج کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پہ اگر نہیں ہوئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.